اردو کہانی میں خوش آمدید۔ کچھ دنوں سے گاؤں میں عجیب وارداتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ لگاتار پچھلے ہفتے سے گاؤں کے کسی نہ کسی رہنے والے کی گائے، بکری، بھیڑ یا کتا غائب ہو جاتا تھا، اور پھر نہر کے کنارے والی سنسان سی جگہ پر یا پھر نہر کی پچھلی طرف اس کی آدھی کھائی ہوئی لاش گلی سڑی حالت میں ملتی تھی۔ پورے گاؤں میں پریشانی اور ڈر و خوف کی حالت پھیلی ہوئی تھی۔ پچھلے 3 دن سے گاؤں کی 3 لڑکیاں جو کپڑے دھونے نہر کی طرف گئی تھیں وہ واپس نہیں آئی تھیں، اور ان میں سے ایک لڑکی کی گلی سڑی آدھی کھائی ہوئی لاش مل گئی تھی، جسے بڑی مشکل سے ہاتھوں کی چوڑیوں سے پہچانا گیا تھا کہ وہ بالے کی بیٹی تھی۔ بالا اس گاؤں میں زمیندار کے پاس کام کرتا تھا، اور اس کی 12 سالہ بیٹی جو اسکول میں پڑھتی تھی 3 دن پہلے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر کنارے کپڑے دھونے گئی تھی، اور باقی گھروں کے ماں باپ بھی پریشان تھے کہ یہ ان کے گاؤں میں کیا بلا گھس آئی ہے۔ بلال، مبین اور شکیلہ بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے اور اسی اسکول میں زیر تعلیم تھے جس میں بالے کی بیٹی پڑھتی تھی۔ رات والے واقعے کی پریشانی ان تینوں کو بھی تھی، اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کو اس طرح تکلیف میں آنے کا گہرا غم بھی۔ بلال، مبین اور شکیلہ رات کو مبین کی چھت کی منڈیر پر بیٹھ کر اپنے گاؤں کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ مبین نے کہنا شروع کیا، ابھی تک ملنے والی لاشوں میں ایک بات ملتی جلتی ہے کہ سب کی سب سڑی گلی ہوئی، اور ان کو تقریباً آدھا کھایا گیا تھا۔ کیا وہ بلا کوئی ایسی بلا ہے جس کی بھوک اپنے صرف شکار کو مارنے سے مٹتی ہے اور اس کو کھاتی نہیں ہے؟ شکیل نے فوراً بات کاٹی، نہیں، میرے خیال میں اس بلا کے پیٹ میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ کوئی بھی چیز پوری نہیں کھا سکتی، شاید وہ کچھ سائز میں چھوٹی چیز ہو۔ لیکن شکیلہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم کیا کہتی ہو شکیلہ؟ مبین نے پوچھا۔ میرے خیال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام کسی بلا کا نہ ہو، بلکہ صرف لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اس جگہ لاشیں بچھائی جا رہی ہوں تاکہ لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا ختم ہو جائے۔ بلال نے ایک لمبی سی کی آواز نکالی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ہم پھر آج رات وہاں جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے گاؤں میں افراتفری پھیلا رہا ہے۔ تینوں نے اس متفقہ فیصلے کی تائید کی اور اپنے رات کی مہم کی تیاری شروع کر دی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا، ہر جگہ ہو کا عالم تھا، کہیں کہیں الو کی چیخنے کی آوازیں آتی تو مسلسل خاموشی میں بولتے جھینک کر خاموش ہو جاتے۔ کپاس کے کھیتوں سے گزرتے ہوئے انہیں کسی چیز کے سرسرانے کی آواز نے چونکا دیا تھا۔ آواز خاصی زیادہ تھی، اور چھوٹے موٹے پودوں اور جھاڑیوں کے ٹوٹنے کی مستقل آوازوں نے ان کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا کہ یہ کائک ایک لگڑ بگڑ زور سے چیخنے لگا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت سی عورتیں ایک ساتھ مل کر رو رہی ہوں۔ یہ آوازیں گاؤں کے رہنے والوں کے لیے کبھی نئی نہ تھیں، بلکہ وہ ان آوازوں میں ہی پلتے بڑھتے رہے۔ سرسرانے کی آواز اب دور جا چکی تھی، اور جیسے جیسے نہر نزدیک آتی جا رہی تھی ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نہر کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر تینوں چھپ گئے، اور ایک درخت کے اوپر مبین پلان کے مطابق چڑھ گیا۔ ہاتھ میں موجود رسی کی مدد سے اس نے وہاں مچان سا بنا لیا جہاں وہ تینوں آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ پھر ہلکی سی سیٹی کی آواز نکال کر شکیل اور بلال کو بھی اوپر بلا لیا۔ اوپر آتے ہی شکیلہ نے اپنی شکاری بیگ سے رات کی تاریکی میں دیکھنے والی دوربین نکالی جو اس کے ماموں نے اس کو باہر سے لا کر دی تھی۔ دوربین بہت زیادہ دور تک تو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن نہر کی ایک حد تک اچھا خاصا نظر آ رہا تھا۔ بلال نے اپنے کندھے پہ لٹکے غلیل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسٹیل کی بنی گول موٹی موٹی بال بیرنگ کو نکال کر اپنی غلیل تیار کر لی تاکہ کسی بھی خطرے سے فوراً نمٹا جا سکے۔ مبین نے اپنی کمر پہ موجود خنجر پر ہاتھ مارا اور اس کا بکل کھول لیا تاکہ کسی خطرے کی صورت میں خنجر نکالنے میں آسانی ہو۔ ابھی یہ تیاریاں ہو ہی رہی تھیں، اچانک نہر والی جگہ پر کسی جانور کے بہت زور سے چلانے کی آواز آئی، اور ایسا لگنے لگا جیسے کسی نے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ آواز بہت کھٹی کھٹی سے ہونے لگی، اور فوراً ہی پانی میں کوئی ہلچل سی محسوس ہوئی، اور ایک زوردار جھپاکے کی آواز سے نہر گونج اٹھی۔ بلال، مبین دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہر کی طرف دیکھنے لگے، لیکن شکیلہ بالکل خاموش تھی اور اپنی اندھیرے میں دیکھنے والی دوربین آنکھوں سے لگا کر مستقل کسی چیز کو نہر میں اٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شکیلہ، کچھ دکھا تم کو؟ مبین بولا۔ ہاں، 1 منٹ رکو، تمہیں بھی دکھاتی ہوں۔ اور اسی دوران دوبارہ سے نہر میں وہی آواز ابھری تو بلال نے تجسس میں شکیلہ کے ہاتھ سے دوربین چھینتے ہوئے اپنی آنکھوں پر لگا لی، اور اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ یہ کیا ہے؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ اور مبین نے جیسے ہی دوربین کو اپنی آنکھوں پر لگایا اس کی بھی سٹی گم ہو گئی۔ ایک انتہائی موٹا اور تقریباً 20-25 فٹ لمبا اژدہا جو آج تک انہوں نے یا تو صرف ٹی وی پر دیکھا تھا یا پھر انٹرنیٹ پر، آج اس کی آنکھوں کے سامنے پانی میں سے نکل رہا تھا، اور اس سے کسی شکار کو بھی اپنے جسم میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس کے بل کھانے کی وجہ سے وہ پانی سے بار بار باہر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بھاری بھرکم وزن سے نہر کا پانی شور مچاتا ہوا اس کے دائیں بائیں گرتا تھا۔
غور سے دیکھنے پر شکیلہ کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی بکری یا کتا جیسا کوئی جانور ہے جس کے منہ میں ہے۔ شکار نیم مردہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو جو سرسرانے کی آوازیں آ رہی تھیں وہ اجزا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ نہیں تو کم از کم 10 سے 12 فٹ کے فاصلے پر یہ ضرور موجود تھا۔ یا تو ہم اس کو دکھے نہیں یا پھر یہ اپنے کسی شکار کے پیچھے جا رہا تھا جو اس نے ہمارے بجائے اس بیچارے جانور کا شکار کیا۔ بلال بولا۔ شکیلہ نے ایک لمبی سی کی آواز نکالی۔ تو پھر دوستو اب کیا جائے؟ ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہے، کیا اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے یا پھر اس کا شکار ابھی کیا جائے؟ نہیں شکیلہ، ابھی اس کے شکار کے لیے نہ ہم تیار ہو کر آئے ہیں، اور رات کی تاریکی میں وہ بھی نہر کے پانی کے پاس۔ ہمارا دشمن ہم سے تقریباً 100 گنا زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس کو دن کی روشنی میں نہر سے دور لا کر مارنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ ایک دفعہ نہر میں چلا گیا تو پھر ہم اتنی بڑی اور چوڑی نہر میں اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے۔ مبین بولا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر اور رکتے ہیں جب تک کہ یہ جانور کو کھانا لے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے رہنے کی کون سی جگہ ہے، تاکہ کل جب ہم اس بلا سے 2 ہاتھ کرنے آئیں تو ہم نے اس کا ٹھکانہ دیکھا ہوا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اژدہے کو شکار سمیت نہر کے کنارے آتے ہوئے دیکھا۔ پھر تھوڑی دیر میں اژدہے نے اپنے پیٹ میں سے کچھ نکالنا شروع کیا، اور 2 چھوٹے چھوٹے گوشت کے لوتھڑے اگلنے کے بعد اس نے نئے شکار کو نکلنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا جانور نکل گیا اور آہستہ آہستہ نہر کے کنارے نرم مٹی کے گڑھے کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کو رینگنے میں بہت محنت کرنا پڑ رہی ہے، جیسے وہ کسی بہت ہی بھاری چیز کو گھسیٹ رہا ہو، اور کھایا ہوا شکار اس کے جسم میں صاف ابھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گڑھے کے پاس جا کر اژدہے نے اپنے مضبوط سر سے ہلکی سی زمین میں سر مارا اور اپنے بل کو موجود پا کر اس کے اندر رینگنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے بل میں پوری طرح چلا گیا، اور تھوڑی سی زبردستی کے ساتھ اس کا پورا جسم اب بل کے اندر تھا۔ یہ تینوں اب نیچے اتار چکے تھے، بنا آواز کے چلتے ہوئے اژدہے کے بل کی طرف جا رہے تھے۔ قریب پہنچ کر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر فوراً ہی ادھر ادھر سے چھوٹے بڑے پتھر جمع کرنے شروع کر دیے۔ نشانی لگانے کے لیے پتھروں کو بل کے اطراف گول دائرے کی شکل میں رکھ کر جیسے ہی وہ مڑے، مبین کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ دھڑام کی آواز سے گر پڑا۔ گرتے ہوئے اس نے بلال کا سہارا لینے کی کوشش کی تو بلال نے زور سے چیخ ماری، اور اچانک ہی تینوں گھبرا گئے، کیونکہ ان کے گرنے اور چیخ کی زوردار آواز سے اژدہے کے بل میں دوبارہ ہلچل مچنا شروع ہو گئی تھی۔ بل میں سے سرسرانے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ تینوں ہڑبڑا کر واپس بھاگنے لگے کہ اچانک دوبارہ سے مبین کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ گر پڑا۔ گرتے ہی اس کا ہاتھ ان گوشت کے لوتھڑوں میں الجھ گیا جس کو تھوڑی دیر پہلے اژدہے نے اگلا تھا۔ اندھیرا ہونے کے باوجود ان تینوں کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان 2 بچیوں کی ادڑی ہوئی اور آدھی گلی سڑی لاشیں تھیں جو چند دن پہلے نہر کے کنارے کپڑے دھونے گئی تھیں۔ ان تینوں پر دہشت سوار ہو گئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے مبین کا پاؤں مڑ گیا تھا اور اسے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ شکیلہ اور بلال نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی مگر اس میں ناکام رہے، اور اسی کوشش میں مبین کی دوبارہ سے چیخ نکلی۔ بلال، شاید میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں، چلو ہم مل کر تمہیں اٹھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی وہ دونوں مبین کو اٹھانے کی کوشش کر ہی رہے تھے، پیچھے بالکل سر پر انہیں سرسرانے کی آواز بالکل نزدیک سے آنے لگی۔ شکیلہ، بلال، بھاگو یہاں سے۔ نہیں، ہم تم کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پاگل مت بنو، تینوں مرنے سے بہتر ہے ایک مر جائے۔ تم دونوں میری فکر نہ کرو، جاؤ یہاں سے، بھاگو، جلدی نکلو۔ شکیلہ اور بلال ایک لمحے کے لیے بھاگے اور پھر اچانک دونوں رک گئے۔ کچھ سوچ کر بلال نے مبین کا ہاتھ پکڑا اور شکیلہ نے پاؤں۔ بالکل ڈنڈا ڈولی والے انداز میں مبین کو اٹھا کر بھاگنے لگے۔ ایسا لگا جیسے ان دونوں کے بازوؤں میں کوئی انجانی طاقت سی بھر گئی ہو اور وہ کسی میراتھن ریس کو جیتنے والے ہیں۔ تھوڑی دیر میں شکیلہ کی سانس پھول گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور بلال کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اب وہ کپاس کے کھیتوں سے باہر آ گئے تھے۔ چاندنی رات میں تینوں ایک دوسرے کے خوفزدہ چہرے دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ شکیلہ کی حالت دیکھ کر بلال رک گیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس نے مبین کو دیکھا جو تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ مبین کی حالت دیکھ کر وہ اور بھی خوفزدہ ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی طبیعت زیادہ بگڑی تو رات یہیں اژدہے کے ساتھ نہ گزارنی پڑ جائے۔ شکیلہ نے مبین کی طرف دیکھ کر کہا، یہاں سے تھوڑی ہی دور چچا کی زمین ہے، وہاں چلتے ہیں، رات وہیں گزار لیں گے، اگر اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو۔ اچانک ان کو بالکل نزدیک کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگی۔ مارے خوف کے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ پودے ٹوٹ رہے تھے، چٹاخ پٹاخ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر اچانک زور سی آواز آئی، کون ہو تم لوگ؟ آواز کسی بوڑھے کی تھی۔ آواز سن کر ان کی جان بے جان آئی۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں بابا۔ جب مڑ کر انہوں نے دیکھا تو انہیں ایک بوڑھا آدمی دکھائی دیا جو عجیب سے حلیے میں تھا۔
उसके सर और पाँव पर भी जगह जगह मिट्टी लगी हुई थी जो चांद की रोशनी में बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं ज़मीन से निकल कर आया है। और हैरत की बात यह थी कि उन्होंने आज तक इस बुड्ढे को कभी गाँव में ना देखा था। बुड्ढा जब थोड़ा और नज़दीक हुआ तो उन्होंने देखा कि इसके होंठों और नाक के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा था। आम लोगों की तरह दरमियानी हिस्से में कोई गढ़ा ना था, बल्कि बिल्कुल सीधा माथे की मानंद सपाट था। खैर, अभी वो तीनों मुश्किल में थे। ऐसे में किसी ने इन चीज़ों पर तवज्जो देने के बजाय बूढ़े के साथ मिलकर मुबीन को उठाया और करीबी झोपड़ी की तरफ लेकर चल दिए। बाबा, आपने यहाँ किसी अज्जे को देखा है? शकीला खामोशी को तोड़ते हुए बोली। हाँ, मैंने देखा है, बूढ़े ने बोला। कमाल है, आपने कभी गांव में इसका जिक्र नहीं किया? बिलाल गुस्से से बोल उठा। बूढ़ा एक लम्हे के लिए गुस्से से मुड़ा और फिर बिलाल को घूर कर वापस आगे की तरफ बढ़ता रहा। इसके बाद शकीला और बिलाल की मजीद किसी सवाल पूछने की हिम्मत न हुई। झोपड़ी अच्छी खासी बड़ी थी जिसमें 2 कमरे थे। बिलाल को बाहर के कमरे में चारपाई पर डाल दिया। लालटेन की रोशनी में झोपड़ी की दीवारें खासी भयानक लग रही थी। दीवारों पर जा बजा जंगली जानवरों की नामुकम्मल कटी फटी खालें लटकी हुई थी। दूसरे कमरे और चारपाई के दरमियान सपेरों का सामान भी बड़ी बेतरतीबी से पड़ा हुआ था। बूढ़ा अंदर कमरे में चला गया। जब वापस आया तो इसके हाथ में पानी का कटोरा और जग था जो उसने इन दोनों के सामने रख दिया। वो अपने साथ कुछ पट्टियां भी लाया था। मुबीन की टांग को हाथ में लेकर उसने देखा और हड्डी पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से टकने पर हल्का सा जोर लगाया। टक की आवाज आई और बेहोश मुबीन के मुंह से कर्राह निकली और फिर दोबारा वही खामोशी छा गई। अब बूढ़े ने उसके टखने पर पट्टी बांधने का काम शुरू किया और पहले एक लेप लगाया जिसमें अजीब सी बदबू थी और कमाल महारत से वो पट्टी इसने बांधना शुरू कर दी। लगता था बूढ़ा इस काम में खासा माहिर था। अब इसने इन लोगों की तरफ नजर उठाई जो अभी तक टिकटिकी बांध कर बूढ़े को देख रहे थे। बाबा जी, आप कौन हैं और यहाँ कब से हैं? हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। शकीला ने बूढ़े से पूछा। बाबा, ये अज्जा यहाँ कब से आया है? क्या आपसे कभी इसका टकराव हुआ? तुम दोनों सुबह होने से पहले यहाँ से चले जाना और हाँ, ये 1 घंटे बाद चलने फिरने के काबिल हो जाएगा और आइंदा यहाँ आने की कोशिश ना करना, वरना जिस दरख्त पर तुम तीनों मौजूद थे वो बहुत दूर से साफ नजर आ जाता है। अजदहे की आंख और नाक बहुत तेज होती है और जो नाग 100 साल बाद अज्जा बनता है वो हजारों मील दूर से भी देख लेता है। जो देखने आए थे वो तुमने देख लिया, बस यही तुम्हारे लिए काफी है। बूढ़ा सर्द आवाज में बोलता चला गया। बूढ़े की बातें सुनकर इन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी महसूस हुई। बाबा, हम लोग चलते हैं, बिलाल घबराहट में बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा है ये भी 1 घंटे बाद उठेगा। परेशान ना हो, अगर तुम लोगों को कुछ करना ही होता तो जब तुम लोग आ रहे थे तो कपास के खेतों के पास भी तुमको निकला जा सकता था, लेकिन मेरे बेटे ने तुमको आज के दिन अमान दी है तो बेफिक्र रहो, तुम लोगों को आज कुछ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर दोबारा यहाँ का रुख किया तो वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ा बोलता चला गया और शकीला और बिलाल दिल दहलाने वाली बातें सुनकर ऐसी कमजोरी महसूस कर रहे थे कि शायद वो 1 कदम भी आगे ना बढ़ा सके। बिलाल और शकीला वहीं दोबारा धप से बैठ गए। अब मजीद कोई सवाल करने की दोनों में से किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन दीवारों पर लगी खालें और सपेरों की बीनें, टोकरियां और मुख्तलिफ चीज़ों पे शकीला की निगाहें मुसलसल अटकी हुई थी। बूढ़ा इनके सामने आकर बैठ गया और कहने लगा, तुम अपने गांव वालों को भी समझाओ कि चढ़ते चांद की तारीखों में यहाँ ना आया करें। यहाँ इन दिनों अजदहों की मालाएं बदला करती हैं और बूढ़े अजदहे जो इन अजदहों को अपना मनका देने आते हैं, ऐसी हालत में किसी और मखलूक को यहाँ आने की इजाज़त नहीं होती। ये सपेरे भी इन अजदहों के मनके हासिल करने यहाँ तक आकर अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे थे। मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है और अब मुझे भी कुछ चीज़ें अपनी अगली नस्ल को हवाले करनी है, इसीलिए मैं बहुत दूर का सफ़र करके यहाँ आया हूँ। कल के बाद से चाँद ढलना शुरू हो जाएगा, सब ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और जब चांद चढ़ेगा तो अपनी रौनकों के साथ हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी। इन बातों का ख्याल रखना, ठीक है? अब तुम जाओ, तुम्हारा साथी तुम्हें खेतों के साथ बाहिफाजत सफेदे के दरख्तों के पास मिल जाएगा। ये कहकर बूढ़ा दूसरे कमरे में चला गया। दोनों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुबीन को छोड़कर निकल जाएं और सफेदे के दरख्तों के पास उसका इंतजार करें या बूढ़े की बातों का नजरअंदाज करके मुबीन को कंधे पर डालकर ले जाएं। बिलाल ने कुछ सोचकर बूढ़े की बात को नजरअंदाज किया और मुबीन को कंधे पर उठाने के लिए उसका हाथ उठा ही था कि अंदर कमरे में किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और भी दोनों ने एक साथ ही कमरे में झांका। अंदर का मंजर देखकर ऐसा लगा कि शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक गलती कर डाली है। एक नहायत ही मोटा, तगड़ा और काले रंग का भयानक सा अजदहा इस कमरे में मौजूद था, जिसका बड़ा सारा मुंह ऐन दरवाजे के पास पड़ा था। कमरे में बूढ़ा मौजूद नहीं था। अजदहे की दुम से टकराने की वजह से शायद कोई बर्तन गिर गया था जिसकी वो आवाज़ थी। अजदहे ने जैसे ही इनको वहाँ देखा, एक ज़ोरदार फुंकार मारकर वो इनकी तरफ लपका। मुबीन को छोड़ छाड़ वो दोनों वहाँ से ऐसा दौड़े जैसे इनके पीछे मौत लगी हुई हो। यहाँ तक कि वो भागते भागते वो खेतों से बाहर आ गए।
15 منٹ کا راستہ انہوں نے جیسے صرف 3 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ سفیدے کے درخت کے پاس آ کر دونوں کی سانسیں ٹوٹ گئیں اور وہ دونوں وہاں کچی روڈ پر کھڑے ہو گئے۔ اچانک شکیلہ کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، مبین! بلال نے فوراً اس کی طرف دیکھا جہاں شکیلہ دیکھ رہی تھی۔ وہاں ایک سفیدے کے درخت کے پاس مبین لیٹا پڑا تھا۔ دونوں بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور تقریباً چیختے ہوئے اس کو اٹھایا۔ آنکھ کھلتے ہی مبین کو دونوں نے اپنے کندھے کے سہارے چلانے کی کوشش کی تو مبین نے کہا نہیں میں چل سکتا ہوں، اور پھر تینوں تقریباً تیزی سے چلتے ہوئے اس جگہ سے باہر نکل آئے اور زندگی بھر کے لیے اس جگہ نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح اٹھ کر گاؤں والوں کو اس جگہ کے بارے میں بتایا اور چڑھتے چاند کے دنوں میں احتیاط کرنے کا بتایا۔ اس دن کے بعد سے اس گاؤں میں پھر کبھی ویسی اموات نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی کی ہمت ہوئی کہ وہ ان رازوں میں سے پردہ اٹھانے کے لیے